بابو صیام التطوع، نفلی روزے کا بیان۔ تطوع پر ایک دن کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پر کوئی کام کرنا، یعنی جو کام کسی کے ذمے لازم واجب نہ ہو وہ اپنی خوشی سے کرے تو اس کو کہتے ہیں تطوع۔ اس لیے متطوع اس شخص کو کہتے ہیں جو رضاکارانہ طور پہ کام کرے۔ رضاکار اس کا ترجمہ ہے لغت میں، رضاکار۔ ہندی میں اس کا ترجمہ ہے کار سیوک، سمجھے؟ اور متطوع یا متوع جو وہاں بولتے ہیں سعودیہ میں نا، تو اس کا مطلب ہے اپنی رضاکارانہ طور پر وہ کام کرنے والا، حالانکہ رضاکارانہ وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی دن میں نے بتایا تھا کہ وہ تو باضابطہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، مگر متوع کہتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ سعودی حکومت کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مذہب وہابیت کے وہ سب ناشر و مبلغ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سعودی حکومت کے نزدیک وہ معظم و محترم ہے، جی اس لیے ان کو اعزاز کے طور پر یہ لفظ متوع کہہ دیا جاتا ہے کہ رضاکارانہ کام کرنے والے، حالانکہ رضاکارانہ نہیں ہوتے، وہ تو اجرت پہ کام کرتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز باعظمت ہوتی ہے تو اس میں تعبیر بدل دی جاتی ہے۔ میں نے مثال اس دن دی تھی کہ قرآن کریم خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کو قیمت کے بجائے ہدیہ کہتے ہیں۔ اس کا ہدیہ کتنا؟ حالانکہ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ ہدیہ تو کسی عوض میں جو چیز نہ ہو وہ ہدیہ ہے۔ وہاں تو آپ پیسہ دے رہے ہیں اور ایک چیز لے رہے ہیں قرآن کریم، تو وہ ہدیہ کہاں ہوا؟ وہ تو سمن ہوا، سیدھے سیدھے سمن کو ہدیہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی عظمت کے پیش نظر۔ تو ایسے ہی سعودی والوں کے نزدیک، چونکہ ان کے مذہب کے وہ مبلغ ہیں، ان کے نزدیک باعظمت ہے، اس لیے وہ متوع کہتے ہیں۔ یہ ان کے بار بار مجھے کہنا پڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ میرے اوپر لگا دیں کچھ کہ دیکھو یہ بھی کہنے بڑے باعظمت ہیں۔ میں توجیہ کر رہا ہوں لوگ بھی۔ تو باب صیام التطوع، نفلی روزے کا بیان۔ نفل جو چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بندے پہ لازم نہیں ہوتی، وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، اسی لیے تطوع، نفل کو تطوع کہتے ہیں۔ اور یہ تطوع کا لفظ کبھی فرض اور واجب کے علاوہ پہ بولا جاتا ہے، لہذا اس کے عموم میں سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات و مندوبات یہ سب آ جاتے ہیں۔ چلیں الفصل الاول عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وفي رواية قالت كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ نفلی روزوں کی بات ہے، جیسا کہ سیاق عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تو اتنا رکھتے کہ ہم لوگ کہتے کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، لا یفطر، روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے۔ رکھتے تو رکھتے رہتے مسلسل کئی دن تک۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور جب روزہ نہ رکھتے، روزہ چھوڑنا شروع کرتے تو ہم لوگ کہتے کہ اب روزہ ہی نہیں رہیں گے۔ یعنی کبھی کبھی مسلسل کئی دنوں تک روزہ رہتے۔ مسلسل کا یہ مطلب نہیں کہ افطار نہیں کرتے تھے، بلا ناغہ کئی دن تک، اور کبھی چھوڑ دیتے تو چھوڑے رہتے پھر۔ یہ نفلی روزوں کا معاملہ۔ وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم روزے کے معاملے میں، نفلی روزے کے معاملے میں
کوئی مداومت نہیں برتتے تھے، کبھی رکھتے تو رکھتے رہتے اور کبھی چھوڑتے تو چھوڑتے رہتے، مداومت نہیں برتتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ استکمل صیام کا مطلب کیا ہے؟ پورے روزے رکھنا۔ وما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نفلی روزے آپ رکھتے تھے اور مہینوں میں بھی رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور پورا مہینہ روزہ رہے تو یہ صرف رمضان میں کرتے تھے، یعنی پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے ساتھ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، پابندی کے ساتھ، اس لیے کہ آگے ان کا ایک قول اور آ رہا ہے جس سے بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے، مگر آپ پابندی کی قید لگا دیں گے سارا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ وفی روایت قالت، اور ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کان یصوم شعبان کلہ وکان یصوم شعبان الا قلیلا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے اور کبھی کچھ دن چھوڑ کر شعبان کے روزے رکھتے۔ کان یصوم شعبان الا قلیلا، الا قلیلا کا مطلب کچھ چھوڑ کر۔ تو اب جب یہ قول آ رہا تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کا رکھتے روزہ اور کبھی کچھ ایام چھوڑ کر کے روزہ رکھتے تھے، لہذا استکملا صیام شہر قطو میں جو ہم نے وہ قید بتائی تھی وہاں لگانا ضروری ہے۔ ہاں، یعنی پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ پابندی تو نہیں ہوئی، کبھی پورا رکھتے ہیں اور کبھی پورے نہیں رکھتے تھے، اکثر رکھتے تھے۔ یہ ہے کہ زیادہ تر شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں گزری بھی ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے اس پر روزے فرض، بندوں پہ روزے فرض ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اگرچہ یہ اللہ کا مہینہ ہے مگر یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے روزے فرض نہیں، میں خود روزے رکھتا ہوں، تو اس طرح سے مجھ سے ایک تعلق ہے اس کا گہرا۔ وعن عبداللہ بن شقیق قال قلت لعائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا کلہ قالت ما علمته صام شہرا کلہ الا رمضان ولا افطرہ کلہ حتی یصوم منہ حتی مضى لسبیلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے؟ قالت، تو انہوں نے فرمایا کہ ما علمت صام شہرا کلہ الا رمضان ولا افطرہ کلہ، کہ مجھے نہیں معلوم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور نہ کہ پورا مہینہ بے روزہ رہے ہوں، پورا مہینہ بے روزہ رہے ہوں، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ میں تو یہی دیکھتی تھی کہ رمضان میں پورا روزہ رکھتے تھے اور باقی اور مہینوں میں کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے، کچھ نہ کچھ رکھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، ولا افطرہ کلہ حتی یصوم منہ، اور نہ پورا مہینہ بغیر روزے کے رہتے یہاں تک کہ اس کا کچھ حصہ روزے میں گزارتے، حتی یصوم منہ، من یہاں تمیزیہ ہے، تو معنی کیا ہوا؟ یعنی حتی یصوم بعض ایامہ حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا،
یعنی سرکار اپنے وصال تک ان کا طرز عمل یہی تھا. مضى لسبیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مات، ارتحل وتوفی. یہ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا. وعن عمران بن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأله او سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا ابا فلان اما صمت من سرر شعبان قال لا قال فاذا افطرت فصم يومين متفق علیہ. حضرت عمران ابن حسین سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، انہو میں ضمیر ہو کا مرج ہے النبی، 3 نمبر نیچے لگا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، سالہ میں جو ہو ہے اس کا مرج عمران ابن حسین. ہاں جی ہاں عمران ابن حسین ہے. جی ہاں حسین پڑھ رہا ہوں میں، حسین ہی ہے، وہ سین والا ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. تو عمران ابن حسین سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. اب راوی کو شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا او سأل رجلا و عمران یسمع، یا کسی اور شخص سے پوچھا اور حضرت عمران سن رہے تھے اس کو. فقال، تو سرکار نے فرمایا، جو پوچھا سألہ میں جو سوال ہے یہاں اجمالاً ذکر کیا گیا، اس کو سوال کے الفاظ کیا تھے وہ ذکر نہیں کیا. اب یہاں فائے تفصیلیہ لا کر کے اس کی تفصیل ہے اسی سوال کی. سآلہ کی تفصیل ہے کہ فقال یا ابا فلان، تو سرکار نے فرمایا، پوچھتے ہوئے فرمایا کہ آئے ابو فلاں. ابو فلاں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنیت ذکر کی، وہ نام جس کے شروع میں اب آئے، آئے، بنت آئے، تو کنیت کہلاتا ہے نا. تو اس کی کنیت سے اس کا نام ذکر کیا. کہا اے ابو فلاں اما صمت من سرر شعبان، کہ کیا تم نے شعبان کے آخری ایام کے روزے نہیں رکھے؟ قال لا، تو اس شخص نے کہا نہیں. قال فاذا افطرت فصم یومین، تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے افطار کیا، مطلب کیا ہے؟ روزے تم نہیں رکھے، جب تم نے اس کے روزے چھوڑ دیے، فصم یومین، تو 2 دن کے روزے رکھ لو. سرر شعبان، سرر کا معنی اول بھی ہوتا ہے، وسط بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے. اور زیادہ تر سرر و شہر جب بولتے ہیں تو اس سے مراد کسی مہینے کی آخری 2 دن ہوتے ہیں کہ جن میں چاند چھپا رہتا ہے، چاند سر ہو جاتا ہے، خفی ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. آخری تاریخیں جو ہوتی ہیں تو ان میں چاند کہاں نظر آتا ہے. ہاں تو سرر سے مراد یہاں وہی، سرر شعبان سے مراد شعبان کے آخری 2 دن. تو ان کے بارے میں سرکار نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے ان کا روزہ نہیں رکھا؟ تو کہا نہیں رکھا، تو نہیں، چھوڑ دیا. تو کہا کہ پھر 2 دن رکھ لو. یہ اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ تھا کہ سرکار کو یہ معلوم تھا کہ اس شخص نے اس مہینے کے شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے. اور جب نظر مانی ہے تو اب نظر ماننے کی وجہ سے وہ روزے واجب ہو گئے تھے اس کے لیے، اور نہیں رکھا اس نے. اس لیے نہیں رکھا کہ بعض احادیث میں یوم شک کے روزے سے ممانعت آئی ہے، تو شاید اس وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو سوچ کر کے. ہاں تو سرکار نے فرمایا اچھا تم نے جب نظر مانی تھی، تمہارے ذمہ واجب تھے، اب تم نے نہیں اس مقررہ وقت میں رکھے تو بعد میں رکھ لو، قضا کر لو. یہ مطلب سمجھے. فصم یومین، یا تو یہ ہے زیادہ واضح یہ ہے کہ نظر کی بات ہے، یا یہ کہ ان کی پہلے سے عادت تھی روزہ رکھنے کی، ان دنوں میں وہ روزہ رکھتے. جیسے کچھ دنوں کی کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ہفتے میں 2 شنبے کو روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہفتے میں 2 دن روزہ رہتے ہیں، جمعہ کو اور 2 شنبے کو. تو شاید ان کی عادت رہی ہو، اور اتفاق سے وہ عادت والے دن جو ہیں
وہ شعبان کے آخر میں آ گئے اور انہوں نے نہیں رکھے تو سرکار نے کہا تمہارا چونکہ معمول تھا اور عادت تھی اور عادت کے وہ ایام تھے تو تم کو رکھ لینا چاہیے. ہاں اب دونوں میں توجیہ میں پھر فرق ہوگا حکم میں. اگر نذر والی بات ہو تو 2 دن کے روزے بعد میں رکھنا ان پر واجب ہوگا کیونکہ نذر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اور اگر صرف معمول ہے ان کا تو ایسی صورت میں 2 روزے بعد میں رکھنا واجب نہیں ہوگا سمجھے, صرف مستحب اور بہتر ہوگا سمجھے, تاکہ وہ معمول برابری کے ساتھ قائم رہے. متفق علیہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ, سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے. اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. یہاں محرم بول کر کے کل بول کر جز مراد ہے بطور مجاز مرسل. علم البیان میں پڑھا ہوگا نا مجاز مرسل کہ لفظ بولا جائے اس کا معنی حقیقی مراد نہ لیا جائے, معنی غیر حقیقی مراد لیا جائے. معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ اگر تشبیہ کا ہو تو وہ استعارہ ہے, اور تشبیہ نہیں ہے کوئی اور علاقہ ہے تو وہ مجاز مرسل ہے. یہ علاقے مختلف ہوتے ہیں, مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف تعداد میں ملیں گے. بعض لوگوں نے 48 تک پہنچا دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ 48 میں بھی انحصار نہیں ہے. کم ترک الاولون للآخرین, پہلے والوں نے بعد والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے. آپ لوگ کوشش کیجئے اور بھی ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بس تشبیہ کا علاقہ نہ ہونا چاہیے. تشبیہ کا تعلق اگر ہے تو وہ استعارہ ہو جائے گا, ورنہ وہی مجاز لغوی مجاز مرسل بن جاتا ہے. اس میں سے ایک علاقہ ہے کلیت کا کہ کل بولا گیا اور جز مراد لیا گیا. یہاں علاقہ کلیت پایا جا رہا ہے. المحرم یہ پورا مہینہ ہے اور مراد ہے یوم عاشورہ جو اس کا جز ہے, تو یہ بطور مجاز مرسل ہوا. نیچے دیکھیے محشی نے بہت اشارہ کر دیا ارادہ یوم عاشورہ. اب اس کی توجیہ آپ کے ذمہ ہے کہ محرم سے یوم عاشورہ مراد لیا تو یہ کس طریقے سے مراد لیا, اس کی توجیہ آپ کے ذمہ تھی. توجیہ یہ ہے جو میں نے علم بیان کے روشنی میں کی. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ, اور فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز, تہجد کی نماز. یہاں فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں سنن مؤکدہ بھی مراد ہیں جو ان کے تابع ہوتی ہے. کبھی کبھی شے بولی جاتی ہے اور اس کے جو توابع ہوتے ہیں وہ اگرچہ لفظ میں نہیں بولے جاتے مگر مراد ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ دوسری اور جہاں سنن مؤکدہ کا بیان ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی تاکید آئی ہے اور اتنی تاکید آئی ہے جتنی تہجد کی نہیں ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سنن مؤکدہ تہجد سے بھی افضل ہے. اس لیے ہمیں یہ توجیہ یہاں کرنی پڑی کہ الفریضہ سے مراد ہے الفریضہ و توابعہا من السنن المؤکدہ. بات سمجھے؟ فرض نمازوں اور ان کے جو تابع نمازیں ہیں سنن مؤکدہ, ان کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. اس جملے کا تو مفہوم واضح ہو گیا. اب رہ گئی یہ بات کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ قرار دے رہے ہیں. حالانکہ تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ سرکار نے جو یہ فرمایا ہے تو یہ یا تو اس وقت یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا
یا اس کی فضیلت نہیں آئی تھی، اس لیے سرکار نے یہ فرما دیا، یا وہاں کچھ حالات ایسے رہے ہوں گے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کے بارے میں سرکار کو فضیلت بتانی رہی ہوگی، اس لیے عام فضیلت بتا دیا، ورنہ صحیح یہ ہے کہ یوم عاشورہ سے زیادہ افضل یوم نحر کا روزہ ہے، جیسا کہ خود ایک حدیث آ رہی ہے اسی میں، ہاں خود دیکھیں اس صفحے میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ 2 سال کے گناہ صغائر کا کفارہ بنتا ہے، جبکہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ صغائر کا کفارہ بنتا ہے جی، تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو افضل نہ ہوا اس سے یہاں یہ توجیہ کرنی پڑے گی تاکہ وہاں ٹکرائے نہ جا کے آپ کہیں کہ یہاں یہ بتایا تھا اور یہاں یہ بتایا۔ رواہ مسلم وعن ابن عباس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام صوم فضله ولا غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی روزے کسی دن کے روزے کے سلسلے میں کوشش فرماتے ہیں۔ یتحرا کا اصل معنی ہے یطلب بالمبالغہ، اے بالغت طلبہ، ہاں اس کا حاصل ہے یجتہد و یسعی، کوشش کرنا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کے روزے کے سلسلے میں کوشش فرماتے جس دن کو وہ اس کے علاوہ سے افضل سمجھتے، سوائے اس دن یوم عاشورہ کے اور سوائے اس مہینے یعنی ماہ رمضان کے۔ ماہ رمضان کے روزے کو، پورے مہینے کے روزے کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اور یوم عاشورہ کے روزے کو دوسرے ایام کے روزوں سے، نفلی روزوں سے افضل سمجھتے ہوئے اس کے لیے کوشش فرماتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیے بظاہر وہی لگ رہا ہے، مگر توجیہ وہی ہوگی جو اوپر ہے۔ ابھی جو میں نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم میں توجیہ کی ہے کہ یوم عرفہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لفظ میں مستثنیٰ نہیں ہوتی ہیں مگر بمنزلہ استثناء ہوتی ہیں۔ ہاں میں اس کی مثال لیتا ہوں، کلام اعلیٰ حضرت میں ایک شعر ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں، اور آپ جب ذرا گردن جھکائے دیکھ لی کی منزل میں، تو مناقب غوثیہ میں ایک شعر ہے کہ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مناقب اور مقامات حاصل فرما لیے سوائے الوہیت اور معبودیت کے، کہ معبودیت اور یہ مقامات سب اللہ کے دینے سے انہیں ملے، مگر الوہیت یہ ایک ایسا مقام ہے، معبودیت کا مقام، کہ اس میں عطائی کا معاملہ چلتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ چاہے تو خود معبود نہ رہے، دوسرے کو معبود بنا دے، یا خود بھی رہے دوسرے کو بھی بنا دے۔ الوہیت میں عطا چلتی ہی نہیں، باقی اور چیزوں میں چلتی۔ جیسے اللہ عالم ہے اور اس نے بندوں کو بھی عالم بنایا، علم والا بنایا، تو علم عطا کر دی، ہے نا۔ وہ قادر ہے، بندوں کو بھی اس نے قدرت اور طاقت دی، ہے نا۔ لیکن معبودیت، الوہیت ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے کو نہیں۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اے غوث اعظم، آپ کو سارے مقامات انسانی مل گئے سوائے نبوت کے۔ اب اعتراض پڑا کہ کیا صحابیت بھی مل گئی کیا؟
نبوت کے نیچے صحابیت کا درجہ بھی تو ہے. اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر صحابی چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھے؟ ہاں. سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک شخص نے پوچھا کہ معاویۃ افضل ام عمر ابن عبدالعزیز، معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بیمار تھے، کئی دن سے لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب یہ سنا تو ایک دم جلال میں آ گئے. سمجھے؟ اور پھر کہا کہ لغبار انف فرس معاویۃ حین غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ابن عبدالعزیز ہاکذا ہاکذا وہاکذا وہاکذا. یعنی اتنی دیر تک راوی کا بیان ہے، کہتے رہے کہ جب تک سانس نہیں ٹوٹ گئی کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر جو غبار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں پڑا ہے وہ گرد و تم معاویہ کی بات کر رہے ہو، حضرت معاویہ کی؟ ارے ان کے گھوڑے کے ناک پر جو گرد و غبار جہاد میں پڑا، سمجھے، وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے اتنا افضل اتنا افضل اتنا افضل. سانس جب تک کام کرتے رہی کہتے رہے اتنا افضل اتنا افضل. تو ایک صحابی غیر صحابی چاہے جتنا بلند رتبہ ہو جائے وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سمجھے؟ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی صحابیت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، وہ نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. تو پتہ لگا کہ صرف نبوت نہیں ملی، باقی سارے درجات میں کیا صحابیت بھی مل گئی؟ اب اس کلام کو اپنے ظاہر پہ رکھیے تو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. سمجھے؟ لیکن صاحب آگے فرما رہے ہیں دوسرا شعر، ہاں، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. تو اب یہ چونکہ کلام بعد میں ہے تو اس لیے اب صحابیت کا جو درجہ ہے وہ اس شعر میں بمنزل استثناء ہے. سمجھے؟ اس لیے میں کہا چونکہ عرفہ کے تعلق سے یہ فضیلت دوسری حدیث میں آئی ہے، اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وہ بمنزل استثناء ہے. بات سمجھ گئے؟ چلیے صاحب. وعنہ قال حين صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء وامر بصيامه قالوا یا رسول اللہ انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا، قالو تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ 10ویں صدی ہجری کی بات ہے، 10ویں صدی ہجری کی بات ہے، اور 11ویں صدی ہجری کے شروع میں سرکار کا وصال ہو گیا. تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آخری سال وہی تھا جو آخری عاشورہ آ رہا تھا، اس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے یوم عاشورہ کہ یہودی اور عیسائی بھی اس کو بعظمت سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل، قابل اے الی عام قابل، اگر آئندہ سال تک میں رہا. لائن میں لام تاکید کا ہے جو قسم مقدر کے جواب پہ آیا ہے، اصل میں واللہ لئن بقیت الی قابل، جیسا کہ آپ اس میں پڑھتے ہوں گے تفسیر جلالین میں
اس طرح کے لام کو وہ کہتے ہیں لام القسم، لام للقسم۔ وہاں مطلب وہ نہیں ہوتا، ایک بار ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہاں لام وہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ لام جارہ ہے اور قسم کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ صاحب جلالین کی ایک خاص اصطلاح ہے کہ جب لام قسم بولتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ حاضر اللام للتاکید وقعت علی جواب قسم مقدر، یہ لام تاکید ہے جو قسم مقدر کے جواب پہ آیا ہے جی، یہاں قسم مقدر ہے حاصل یہ، تو یہاں بھی یہی قسم مقدر ہے۔ واللہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، بخدا اگر میں آئندہ سال رہا تو ضرور میں 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، التاسع، ہاں 9 محرم کو میں روزہ رکھوں گا، وہ 10 کو رکھتے ہیں میں 9 کو رکھوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے 9 کو رکھوں گا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم 9 کو رکھ لیں گے، یہ مطلب۔ لیکن اس کی اچھی تعویل جو جمہور علماء کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ لأصومن التاسع مع العاشر، کہ ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، سمجھے؟ مگر یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محرم کے موقع پہ فرمایا تھا اور اسی ربیع الاول میں وصال ہو گیا سرکار کا، تو یہ موقع نہ آیا۔ لیکن آپ نے قسم کے ساتھ تاکید کے ساتھ اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا، تو بھلے عمل نہ کیا ہو، قول سے تو ان کے ثابت ہو گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ تنہا نہ رکھا جائے، رکھیں گے ہو جائے گا لیکن تنہا نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ 9 کو ملا لیا جائے یا ایک اور 9 کو ملا لیا جائے، تو چونکہ یہاں 9 کی تصریح ہے اس لیے اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ ساتھ 11 کا رکھ لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔